السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان آیا اور جا بھی رہا ہے. اللہ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. کیا فطرہ ہے جو ہے وہ انڈیا بھیجا جا سکتا ہے یا یہیں دینا ہوتا ہے؟ بتائیے گا. شکریہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. اسلم بھائی ہیں جدہ سے، ہمارے ایک دوست ہیں اکرم، ان کے بھائی ہیں اور آواز سے بڑی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ کچھ شاید یا تو روزہ ہے یا بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا یابی عطا فرمائے، آپ کو، آپ کی اہلیہ کو. اور اکرم بھائی کے یہاں بھی سلام کہیے. بلکہ آپ لوگوں سے تو غالباً ملاقات ہوئے بھی کرونا سے پہلے ملاقات ہوئی تھی. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جب تشریف لایا کرتے تھے تو پھر آپ کے یہاں اسلم اکرم بھائی کے یہاں دعوت ہوا کرتی تھی. کرونا جب سے آیا ہے تو وہ اکرم بھائی کی دعوت بھی کھا گیا ہے. بہرحال آپ کو اللہ تعالیٰ اور آپ کے پورے خاندان کو مبارک، محفوظ اور سلامت رکھے. آپ کے بچوں پر آپ کا سایہ تادیر قائم رہے. یہ بات تو درست ہے کہ رمضان ابھی آیا تھا، ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، اور اب رمضان کی رخصتی کا وقت آ گیا ہے. اب الوداع کہنے لگا ہے رمضان. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. لیلۃ القدر کے قیام کو ہم پر اللہ رب العالمین آسان فرما دے، اس کی عبادت کے ثواب کے حصول کے لیے اللہ آسانی فرما دے، اور اللہ رب العالمین میری اور آپ کی نسلوں پر اپنا فضل و کرم جاری اور ساری رکھے. آمین یا رب العالمین. ہندوستان صدقۃ الفطر بھیجنے کے بارے میں آپ جاننا چاہ رہے ہیں. میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ خالد المصلح کی محفل میں. انہوں نے کیا جواب دیا ہے؟ ام محمد ہیں غالباً سوریہ سے، وہ یہی پوچھ رہے ہیں. ایک عورت سعودی عرب میں مقیم ہے، سیرین ہے، وہ جاننا چاہ رہی ہے. تسأل عن زكاة الفطر، تقول سيخرجها ابنها عنه وعنها وعن إخوانه. میرے بیٹے ہیں سیریا میں یا ہندوستان میں کہیں بھی، کیا وہ میری طرف سے ادا کر سکتے ہیں؟ میں انہیں پیسے بھیج دوں اور وہ میری طرف سے نیابت کر کے وہاں پر سیریا میں یا ہندوستان میں جیسے آپ نے کہا نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے؟ اور کیا نقد بھی ہم بھیج سکتے ہیں؟ تو یہ شیخ کا جواب آپ سماعت فرمائیے. اذا دعت الحاجہ، اگر ضرورت اس بات کی محسوس ہو تو آپ زکوٰۃ الفطر دوسرے ملک کو بھی بھیج سکتی ہیں. جیسے کہ ہندوستان، پاکستان یا سیریا میں ضرورت محسوس ہوتی ہے غریبوں کو، فلا حرج فی نقلها. تو پھر آپ شیخ بن باز نے بھی یہی فرمایا کہ اذا دعت الحاجہ فلا بأس بها. ينبغي أن يقدم إخراجه حتى يتمكن من ترسل إليه أن يخرجها طعاما. آپ تو پیسے دیں گے، جب کسی کو پیسے دے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ پیسے دے دیجئے، لیکن اس شخص کو وہ یہاں پر جہاں ہندوستان میں آپ نکالیں گے تو وہ پھر وہاں پر کھانے کی اشیاء، جو اشیاء نکالی جا سکتی ہیں وہ نکالے گا. المشروع في زكاة الفطر أن تكون من الطعام. ان تكون من الطعام، تو کھانے کی اشیاء زکوٰۃ الفطر کے لیے دی جاتی ہیں. هذا الذي عليه عامة أهل العلم. هذا عليه الذي جمهور علماء کا یہی موقف ہے. إلا أن يكون هناك مصلحة في إخراجها نقد أو حاجة في إخراجها نقد، فعند ذلك ذهب جماعة من أهل العلم. اور اہل علم کا ایک گروپ اس بات کو بھی اختیار کرتا ہے کہ اگر ضرورت اس بات کی ہو کہ نقداً کہیں آپ پیسے دینا چاہیں تو نقد بھی ضرورت کے تحت اگر اشد ضرورت ہو تو دیے جا سکتے ہیں. لیکن مسنون یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی اشیاء کے لیے حکم دیا ہے. إلى جواز إخراجها في حال المصلحة والحاجة، أما في الأصل ينبغي أن تخرج. فالأصل اصل یہی ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء نکالی جائیں. الطعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعاما، كما في حديث ابن عمر فرض النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر کی جو روایت ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين.
تو یہ بہرحال آپ اگر ضرورت اس بات کی محسوس کرتے ہیں کہ آپ اپنے ملک سے سعودی عرب سے مسکینوں اور فقیروں کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے ہندوستان یا کسی اور ملک بھیجنا چاہیں تو بھیج سکتے ہیں، کوئی حرج انشاءاللہ تعالی نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز اس چینل کو آپ دیکھتے ہیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور جوائن ممبرشپ کے ذریعے اس چینل کو بھی آپ مستحکم کریں۔ اپنا خیال رکھیں اسلم بھائی، اور اکرم بھائی کو میرا سلام کہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان